السلام علیکم۔ آج ہمارا ویڈیو سیریز 57 ہے۔ انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی 149 سے لے کے 155 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، 149 سے 155 تک مل جل کر غور کریں گے۔ آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں، فیڈ بیک دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے، تطیع یعنی ان کی اتباع کرو گے، ان کو اوبے کرو گے، تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر پھیر دیں گے، یعنی پھرا دیں گے، جس کو ہم مرتد بولتے ہیں یا پھر جانا بولتے ہیں، دین سے پھر جانا۔ علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، پھر تم گھاٹے میں پلٹ جاؤ گے۔ اگر کافروں کا کہا مانو گے تو جو حق آیا تھا، سمجھ میں آئی تھی بات، پھر ہم اس سے واپس پہلے کی جیسی حالت میں پلٹ جائیں گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تمہارا پروٹیکٹر ہے، ولی ہے، کارساز ہے، اور وہ بہتر ناصرین مددگار ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ترجمے میں انہوں نے مولا کو بھی مددگار کر دیا اور ناصر کو بھی مددگار کر دیا۔ تو ہم یہاں پر ولی کو ولی لیں گے، مولا کو مولا لیں گے، اور ناصر کو ناصر لیں گے۔ بلکہ اللہ تمہارا پروٹیکٹر ہے، یعنی بڑا بگر سرکل میں، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ پروٹیکٹر ہونے کے ضمن میں وہ بہتر مدد کرنے والا ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا شریک کیا جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، یعنی کوئی سلطان، یعنی کوئی سند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے، کافروں نے کیا کیا کہ اللہ کا شریک بنایا۔ تو عموماً یہ جب کبھی بھی کوئی بغیر سند کے اللہ کا شریک بنائے گا کسی کام میں تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہم خود اپنے ٹرمینالوجی سے ڈیفائن کر لیں گے کہ میں مسلم ہوں اور وہ کافر ہے اور وہ کافر ایسا کام کرے گا، نہیں۔ جو کوئی بغیر کوئی سند کے، جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں میں کیا کرے گا؟ ہیبت ڈال دے گا، کیونکہ یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور البتہ اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم انہیں اس کے حکم سے، تحسونہم کو ہم قتل نہیں لیں گے کیونکہ انہوں نے یہاں پہ قتل لیا ہے۔ تحسونہم جو ہے ان کے احساسات کو مارنا، یعنی ان کو ڈسٹرائے کر دینا کئی معنوں کے ساتھ۔ تو اور البتہ اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا جب تم انہیں اس کے حکم سے برباد کر رہے تھے، اس کے حکم سے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی، فشلتم تم نے بزدلی کی اور کام میں جھگڑا کیا، تنازع کیا، اور اس کے بعد نافرمانی کی، اور تم عصیتم نافرمانی کی جبکہ تمہیں دکھایا جو تم چاہتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جب حق اور باطل کی جنگ ہو رہی تھی تو آپ کو ہدایت دے کر آپ کو حق کی طرف رکھا، اور آپ باطل کے ساتھ جب معاملہ ہو رہا تھا، مٹبھیڑ ہو رہی تھی، تو آپ اس کو ڈسٹرائے کر رہے تھے، یا تو اس کے عقائد کی بنا پہ، یا فزیکل جنگ کی بنا پہ، یا جیسی بھی حالت میں جب آپ کا مقابلہ ہو رہا تھا، لیکن آپ نے آپس میں جو ہے نا جھگڑا کیا اور تنازع ہوا، پھر بزدلی بھی آپ نے وہ کر لی، پھر اس کے بعد میں آپ نے نافرمانی کی۔ تو اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، یہ سچویشن سے اللہ تعالیٰ فلٹر کر رہے ہیں، تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا۔ دنیا کیسا چاہیں گے؟ لوگوں کی بات سنیں گے،
لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے، کثرت کے ساتھ ہو جائیں گے، یہ تمام چیزیں جب ٹیسٹ سامنے آئے گا تو آپ جو ہے باطل کی طرف خدا نہ خواستہ جھک جائیں گے. تو اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ تم میں سے کوئی، یعنی اگر ہم ایسا خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے کہ ہم باطل کی طرف جھک جائیں تو اللہ تعالیٰ یہ بتا دے رہا ہے کہ تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا. اللہ بچائے ہمیں. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور تحقیق اس نے تمہیں معاف کر دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے. اب اگر ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں تو اللہ معاف بھی کر رہا ہے اور اللہ بخشنے والا ہے، لیکن ہم اس کو انجانے میں کریں تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے، لیکن ہم جان بوجھ کر اب یہ چیزوں پہ جب ہمیں واضح ہوتے جا رہی ہیں چیزیں تو ہم ایسی حالت میں نہیں آنا چاہیے جس میں اللہ جو ہے ہم پہ غضب میں آ جائے. استصعدون ولا تلوون على احد ورسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم واللہ خبیر بما تعملون. جب تم چڑھتے جاتے تھے، تصعدون، اور کسی کو پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے تھے، یعنی جس راہ پر آپ چل رہے تھے اور اس کے پیچھے پلٹ کر آپ نہیں دیکھ رہے تھے، اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکارتے تھے. اب اس کو فزیکلی جنگ احد وغیرہ کے معاملات کی طرف لیتے ہیں. اب اس کو ایٹرنل بک کی تحت اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو ایسے حالات آئیں گے جہاں پر ہم جو ہے خدا نہ خواستہ، اگر ہم میں سے کوئی خدا نہ خواستہ کہ اگر جب یہ حق اور باطل کی مٹبھیڑ ہو اور ہم دنیا کی چاہت میں رسول کی بات کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھتے چلے جائیں اور رسول ہمیں پکار رہے ہیں. اب آج کی تاریخ میں رسول کیسے پکاریں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہوں پہ کہہ رہا ہے کہ رسول تم میں موجود ہیں. مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مہدی و مہدویاں تا قیامت باشد، رائٹ؟ تو جب رسول تمہارے اندر موجود ہیں، جب وہ بول کے بول رہے ہیں آپ، تو پھر رسول کی جو بات آپ کے ساتھ میسیج جو رسول نے ہم تک پہنچایا ہے، میسیج، وہ میسیج جب ہم یاد کریں گے، پڑھیں گے، جو ہمارا قرآن ہے، ہم اس کو جب یاد کریں گے تو وقت آنے پر وہ ہمیں یاد آئے گا. تو رسول ہمیں پیچھے سے آواز دے گا، وہ بات کو یاد دلائے گا. لیکن خدا نہ کرے، ہو سکتا ہے ہم نے کئی بار ایسا کیا بھی ہوگا، اللہ بچائے، اور ہم میں سے کئی لوگ ایسا کرتے بھی ہوں گے کہ رسول یعنی وہ آیت، وہ اللہ کا احکام جو رسول کا پیغام تھا وہ ہمیں یاد آ رہا ہے، یہ کام مت کرو بول کے، لیکن ہم وہ کام اس کے خلاف کر رہے ہیں. تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکارتے تھے، پھر تمہیں غم کے عوض غم پہنچا، تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور نہ اس پر جو تمہیں پیش آئے، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. کبھی آپ نے غور کیا ہوگا، آپ ایک چھوٹی ٹینشن میں ہیں یا چھوٹی پریشانی میں ہیں تو آپ کو ایک بڑی پریشانی جب آ جاتی ہے تو چھوٹی پریشانی چلی جاتی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جب آپ نے ایسا کیا، دنیا کی چاہت میں رسول کو پیچھے چھوڑ دیا، رسول کے پیغام کو پیچھے چھوڑ دیا، تو ممکن ہے کہ اللہ جیسا رب ہے وہ ہمیں پرورش کرنے والا ہے، ہمیں نشو نما دینے والا ہے، تو ہمیں راہ راست پہ لانے کے لیے کوئی ایسا بڑا غم دیا جس کی وجہ سے جو ہمارے ہاتھ سے چھوٹ رہا تھا اس کا بھی غم باقی نہیں رہا. پھر ہمیں جو ہے نا توبہ کا موقع ملا اور ہم جو ہے اپنے حق کی طرف واپس آئے. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. پھر اس نے تم پر غم کے بعد امن، سکون اتارا. ایک جماعت کو ڈھانک لیا تم میں سے، مطلب آپ ایک جو گروپ لڑ رہے تھے جس کے اندر یہ غلطی صادر ہوئی، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر سکون، ایک جماعت پر، آپ کے ایک گروپ میں سے جو شاید مومنوں کا گروپ تھا اس کے اوپر سکون اتارا. اور ایک جماعت کو اپنی جان کی فکر پڑی تھی. اب ان کو جو ہے ایسی مٹبھیڑ کے ٹائم پہ جب حق اور باطل کی جنگ ہو رہی ہے، فزیکل بیٹل ہو رہا ہے، تو جس کے اندر وہ اپنی جان کے پیچھے بچانا چاہتے تھے. کیونکہ مومن اگر ہے تو مومن
اپنی جان بچانا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو کب موت آنا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے خدا نے طے کرنا ہے یہ بات. تو جب اس کے خدا نے اس کو موت کب آنا ہے طے کرنا ہے، عزت کتنی ملنا ہے، ذلت کتنی ملنا ہے طے کرنا ہے. مومن کا کام اپنا کام کرنے سے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آج کی تاریخ میں اس کے کیا ریسپانسبلٹیز ہیں اور اس کو کیسے ادا کرنے ہیں اچھے طریقے سے. حقوق العباد جس کو ہم بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی لوگوں کے ساتھ جو معاملات کرنے کے ہیں، پھر ہمارے جو اللہ تعالیٰ کے دونوں بھی بیسیکلی وہ حقوق اللہ ہی ہوتے ہیں، لیکن عام فہم انداز میں یعنی لوگوں کے معاملات، پھر اس کے بعد میں ہمارے پرسنل عبادات، یہ دونوں کی ہم جو ریسپانسبلٹیز ہیں اس کے اوپر غور و فکر کرتے رہتے ہیں. آؤٹ کم، پروفٹ، گین، زندگی، لمبی زندگی، چھوٹی زندگی کی ڈر، یہ سب مومن کے صفات نہیں ہیں. وہ آج کی ریسپانسبلٹیز ایز اے سرونٹ ٹو گاڈ، آج اس کو کیا کرنا ہے اس کے اوپر اس کی نظر رہتی ہے کہ میرے ہاتھ سے آج جو کرنے کا تھا کیا چھوٹ گیا، کون سا کام میں اور اچھا کر سکتا ہوں. یعنی یہ ریسپانسبلٹیز پہ اس کی نظر ہوتی ہے. تو ایک جماعت تھی ان کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے بارے میں بے حقیقت گمان کرتے تھے، جاہلیت کے گمان. یعنی کتاب آنے سے پہلے کچھ بھی آپ نے اللہ کا تصور کر لیا تھا، اللہ کے ایٹریبیوٹ تصور کر لیے تھے. جب آپ کے پاس کتاب آ گئی، آپ کتاب والے ہو گئے، آپ لرنڈ پیپل ہو گئے، آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اب جاہلیت کے گمان اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آپ نہیں کریں گے بغیر حق کے. بغیر حق مطلب حق قرآن ہے، بغیر قرآن کے آپ جاہلیت کے خود ساختہ یعنی سیلف کریٹڈ اوپینینز اباؤٹ گاڈ اسٹیبلش نہیں کریں گے. یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہتے تھے کیا کوئی کام کچھ ہمارے لیے یعنی ہمارے اختیار میں ہے، ایسے سوال کرتے تھے اپنے آپ سے تنزیہ. قل ان الامر كله للہ، آپ کہہ دیں کہ تمام کام اللہ کے لیے، نہ اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. ہمارا کام ہمارے اختیار میں یہی ہے کہ ہمیں آج کا کیا کام کرنا ہے. اسی کنٹیکس میں مہدی علیہ السلام کی ایک نقل یاد آ رہی ہے، اختیار شوم ہے. یعنی اختیار جو ہے لعنت ہے، شوم. اور بے اختیار ہو جاؤ، مہدی موعود علیہ السلام نے جو فرمایا. تو بے اختیار ہونے کے تعلق سے ہمارے بزرگان دین کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اور ایون مہدی موعود علیہ السلام کی نقل بھی ہے اسی کنٹیکسٹ میں کہ جو کام اللہ کا ہے، اللہ کے جو احکامات، اللہ تعالیٰ نے جو امر بالمعروف مطلب جو احکامات کرنے کے اور نہ کرنے کے بتائے ہیں، جن سے رکنے کے، وہ کر دینے کے بعد میں توفیق اللہ کی طرف سے ہے جانو، یہ بے اختیاری ہے. یعنی جو آپ کو عمل کرنا ہے وہ کرنے کے بعد میں آپ توفیق کو اللہ کی طرف سے جانیں، یہ بے اختیاری ہے. ہاں، یہ نقل کو آپ لوگ بھی ریفر کریں، حاشیے میں ہے میرے خیال سے. تو تمام کام اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے اختیار میں ہیں. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں جو آپ کے لیے آپ پر ظاہر نہیں کرتے. یعنی ان کے دلوں میں کچھ چھپی ہوئی بات ہے وہ ظاہر نہیں کرتے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ کہتے ہیں اگر کچھ کام ہمارے یعنی ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، آپ کہہ دیں اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو جن پر جن کی قسمت میں مارا جانا لکھا تھا وہ ضرور نکل کھڑے ہوتے اپنی قتل گاہوں کی طرف. یعنی جس کو جہاں پر جس وقت پہ مرنا ہے وہ وہاں پہ پہنچ جائے گا کسی بھی طریقے سے، اس کی روح یعنی اس کو موت آ جائے گی. موت کی فکر مومن کا شیوا ہے ہی نہیں. موت کی فکر مطلب آج کی ریسپانسبلٹی ادا ہوئی یا نہیں ہوئی یہ مومن کا شیوا ہے. اس کا جو ہے نا بیہیویئر ہے کہ وہ اپنے ریسپانسبلٹیز کی طرف نظر رکھے، بس کام کی طرف نظر رکھے. سرونٹ ہے، بندگی کرنے والا ہے، بندگان خدا بن چکا ہے، تو اس کو صرف اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے اس نے جو جو کام اس کی ذمے میں دیے ہیں وہ کام کی طرف وہ متوجہ رہے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ اللہ آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے اور تاکہ صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا،
بے شک جو لوگ تم میں سے پیٹ پھیر گئے جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، یعنی بیٹل فیلڈ پہ سمجھو یا کسی مٹ بھیڑ میں سمجھو، حق و باطل سامنے ہوا اور کچھ لوگ پیٹ پھیر کے چلے گئے، در حقیقت انہیں شیطان نے پھسلایا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے۔ دیکھیے آپ، ہم اپنے شیطان کو یا تو ویک کرتے ہیں ڈے بائی ڈے، ہمارے اندر جو بیٹھا ہوا شیطان ہے جو ہمیں غلط کی طرف ہمیشہ متوجہ کرواتے رہتا ہے، کاہلی کی طرف، سستی کی طرف، تمام نیگیٹو تھنگ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، ان ایٹریبیوٹس کا ایک ہمارے پاس ہمارے خمیر میں موجود ہے وہ بات۔ تو اگر ہم اس کو نشوونما یعنی اس کی ہم پرورش کرتے رہیں گے، اس کی بات سنتے رہیں گے، تو وہ جب یہ کریٹیکل ٹائمز رہیں گے جہاں پہ ڈیسیشن میکنگ کی بات رہے گی، وہاں پہ ہمیں ایزی چیز کی طرف متوجہ کروا دے گا۔ تو یہ چیز کو آپ ڈیولپ کرتے ہیں خود ہی سے، اور اس کے لیے آپ کو مطلب ایک دن میں آپ ایکٹنگ نہیں کر سکتے۔ حق اور باطل کی جب جنگ ہوگی تو آپ اس میں ایکٹنگ نہیں چلے گی کہ جو میں اچھا ہوں بولنے کی ایکٹنگ نہیں چلے گی۔ آپ کا جو انر کنسائن جس کو آپ نے ڈیولپ کیا ہے سالوں سال سے، وہ وہاں پر ریفلیکٹ کرے گا، جس کو ہم ریفلیکس ایکشن کے طور پہ بھی بولتے ہیں، یعنی گرم چیز ہاتھ لگی اور فوراً ہاتھ ہٹا دیے۔ تو ایسے ہی آپ اپنے نفس کو جب پرورش کر رہے ہیں اچھے یا برے کی طرف، تو وہ جب یہ ٹائم لمٹ میں کچھ خاص ڈیسیشنز لینے ہوتے ہیں تو وہ ٹائم پہ وہ پراپرلی ایکٹ نہیں کرے گا۔ اگر آپ کا شیطان ویک رہے گا تو حق غالب آئے گا اور آپ صحیح ایکشن اس شارٹ ٹائم میں کر سکیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے تاکہ وہ جانے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور البتہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یعنی ایسی غلطیوں کے بعد میں بھی ان مومنین کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا، حلم والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔